جب بارش ہوتی تھی تو میں اکثر اپنا بستر اٹھا کر چھت پر سونے چلا جاتا تھا، کیونکہ اس میں سونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ بھی ایک گرمیوں کی رات تھی، سب گھر والے چھت پر سو رہے تھے۔ اچانک رات کو بارش ہونے لگی تو سارے اپنی چادریں تکیے سنبھالے نیچے بھاگے، مگر میری عادت تھی کہ میں نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈال کر سوتا رہتا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی، کیونکہ مجھے اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات بھی سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور میں اکیلا چٹائی ڈالے سوتا رہا۔ غنودگی میں تھا کہ اچانک مجھے دو بلیوں کی زور سے لڑنے کی آوازیں آئیں۔ لڑتے ہوئے ان کی آوازیں بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ لڑتے ہوئے چھت کی چار دیواری پر دوڑ رہی تھی اور آوازیں اتنی بھیانک تھی کہ پوچھے مت۔ ان کے رونے کی آوازیں سن کر میں بے چینی میں جاگ گیا۔ پہلے سوچا کوئی جوتا اٹھا کر ان کو بھگا دوں، پھر سوچا کہ میں اندھیرے میں جوتا کہاں ڈھونڈوں گا، تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑ کر تھک جائیں گی تو چلی جائیں گی۔ اچانک خاموش ہو گئیں۔ میں دوبارہ غنودگی میں چلا گیا تھا۔ تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کے نیچے سے آئی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے چارپائی کے نیچے جھانکا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے اٹھتے ہی اس نے ساتھ والے گھر میں چھلانگ مار دی ہو۔ میں نے جوتا اپنے پاس رکھ لیا کہ اب اگر آئے تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ آنکھ تب کھلی جب بلی کے غرانے کی آواز میں نے اپنے چارپائی کی سیدھی طرف سے محسوس کی۔ اس کی غراہٹ پوری چھت پر پھیل رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ جوتے کی طرف بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھا۔ دیکھا تو وہاں لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ غراہٹ اب مجھے اپنے بائیں طرف سے آ رہی تھی۔ میں اچانک بائیں طرف پلٹا تو وہی آواز مجھے دائیں طرف سے آنے لگی۔ اب وہ آواز کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف سے آنے لگی۔ کبھی دور جاتی ہو آواز آتی اور کبھی قریب سے آنے لگتی۔ اچانک شدید خوف میرے بدن میں دوڑ گیا۔ میری پنڈلیاں اور پیر سن ہو گئے۔ مجھے لگا کچھ گڑبڑ ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بلی دیوار پر بیٹھی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ میں کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بھاگ کھڑا ہوں۔ پھر وہ اچانک بڑی ہونے لگی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکرے جتنی بڑی ہو گئی اور ایسی نظر آ رہی تھی جیسے کالا چیتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بالکل سیاہ بلی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ دیوار پر سے مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میرے امی ابو اور بڑا بھائی صحن میں آ گئے اور میں سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مگر پریشانیاں ختم نہ ہوئیں۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ مجھے وہی بلی نظر آتی جو کبھی میرے نرخرے پر دانت گاڑے ہوئے ہے، کبھی وہ میرا خون چاٹ رہی ہوتی۔ میں نیند میں چیخنے لگتا۔ پھر مجھے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دیتے۔ کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا، آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ ہوتے، بازو کٹے ہوئے ہوتے۔ میں بیمار رہنے لگا، کمزور ہوتا گیا۔ ڈر کے مارے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ پھر مولوی صاحب دم کرنے آتے، مجھے پانی پلایا جاتا۔ میری والدہ ہر وقت مجھ پر سورہ یاسین پڑھ کر پھونکتی۔ افاقہ ہوتا مگر پھر وہی حالت ہو جاتی، بیٹھے بیٹھے چیخے مار کر بے ہوش ہو جاتا۔ ایک روز میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ کسی کام سے کمرے میں اپنی امی کے پاس گیا۔ مجھے ایک دم ڈر سا لگا تھا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا کہ وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دے۔ میری امی میری طرف پیٹ کیے الماری کھولے کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کو آواز دی۔ انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا مگر وہ میری والدہ نہیں تھی۔ وہ خوفناک شکل کی عورت تھی۔ اس کا رنگ تانبے جیسا تھا، آنکھیں اس کی سرد اور منہ کا دہانہ بڑا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی چلی جا رہی تھی اور مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کے دانت چمک رہے تھے۔ میں تو پہلے ہی ڈر کے اپنی والدہ کے پاس دم کروانے آیا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھی تو وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مولوی صاحب میرے سرہانے بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے ابو شدید پریشانی میں تھے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ان کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اس طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند ہوتا، پانی کی آوازیں آنے لگتی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل جاتا لیکن اندر کوئی نہ ہوتا۔ جن پخانہ کر رہے ہوتے تھے۔ ایک بار ہم سب رات کو ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ بجلی کا بٹن ٹھک سے اوپر ہوا اور بلب بجھ گیا۔ ایک بار میری امی کی چارپائی کمرے کے بیچ میں کسی نے کھینچ کر دور کر دی جب وہ سوئی ہوئی تھی۔
چیزیں ہم ایک جگہ رکھتے مگر ہمیں ملتی دوسری جگہ سے تھیں۔ گھر کا ہر فرد ڈرا سہما رہنے لگا تھا، کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، سارے بہن بھائی مجھ سے گھن کھانے لگے تھے، کوئی میرے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ کالج میں دوست دور رہنے لگے تھے، کئی بار ہم دوست بیٹھے ہوتے تو میری پنگی خود بخود بجنے لگتی، جس کی وجہ سے میں بے حد شرمندہ ہو جاتا۔ ہمارے گھر کا سکون غارت ہوئے 7 مہینے ہو گئے تھے۔ میں اپنی حالت سے اتنا تنگ ہوا کہ خودکشی کا سوچنے لگا۔ ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آئے اور بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید امامہ تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسا چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے اور وہ سکون سے بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا اور چہرے پر اتنا نور تھا کہ دل کرتا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی رہیں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں دیکھی۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتوں کا رش لگ گیا جو ان سے پانی دم کروانے آئی تھی۔ وہ میرے قریب آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں پیر کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میری کھال کو کھینچ رہا ہو۔ میری چیخیں نہیں رک رہی تھی۔ میں ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ان کا پیر تک نہیں ہلا سکا۔ میرا بھائی مجھے بتاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری دل خراش چیخیں سننا ہماری بس سے باہر تھا۔ تب بھی ہم نے بزرگ کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ آنکھیں کھولی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا، کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا اور 2 گھٹ پانی مجھے پلا دیے۔ وہ 2 گھٹ پانی ایسے جیسے کوئی آب حیات تھا کہ پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینے کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا۔ میرے کاندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا، میری بجھی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ میں اٹھ گیا اور ان کی چھاتی پر سر رکھ کر رونے لگا۔ وہ میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے، پھر وہ چلے گئے۔ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔